کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو اس بڑی محنت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، چونکہ یہ نبی والی محنت ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں میری محنت کو نبی والی محنت یقینی مانتا ہوں۔ یہ عین مشابہ نہیں بلکہ عین مطابق ہے۔ اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بھی علماء آتے تھے ان کے سامنے یہ کہتے کہ دیکھو آپ میری محنت کو قرآن میں دیکھو، حدیث میں دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو، صحابہ کی سیرت میں دیکھو۔ میں جو محنت بتا رہا ہوں اگر آپ کو وہاں ملے تو اس محنت کو کرو، ورنہ میں الیاس کہتا ہوں اس لیے مت کرو۔ اور اسی پر ایک دن مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم تھے۔ تعلیم الاسلام آپ کی مقبول کتاب ہے، ہر گھر میں ملے گی، جس طرح فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب حدیث، بالکل اسی طرح مفتی اعظم صاحب کی تعلیم الاسلام۔ تو انہوں نے آ کر کہا حضرت میں نے آپ کی محنت کو قرآن میں بھی دیکھا، حدیث میں بھی دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھا، صحابہ کی سیرت میں بھی دیکھا، بالکل جیسا آپ کہتے ہیں ایسا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا پھر مفتی صاحب آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ اس محنت میں؟ تو مفتی صاحب نے کہا خلاصے کی بات ہے، اس وقت ہم جو ہے آرام کی شکل میں ہیں، اور آپ کے یہاں تو کھپنا ہی کھپنا ہے، آپ کے یہاں تو کھپنا ہی کھپنا ہے، لگنا ہی لگنا ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، سب میں پہلے اپنے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ جس محنت کو میں کر رہا ہوں وہ محنت نبی والی محنت ہے، اعمال دعوت، اعمال نبوت ہے، اعمال نبوت، اعمال تربیت ہے۔ اسی محنت سے ہماری تربیت ہوگی۔ بصیرت اسی کا نام ہے۔ اب مولانا سید خان مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتب میں ہے، اس محنت میں بہت گھاٹیاں آئے گی، اس محنت میں بہت گھاٹیاں آئے گی، ان گھاٹیوں سے بصیرت والے پار ہو جائیں گے، جن کو اس محنت پر بصیرت نہیں وہ اٹک جائیں گے۔ دیکھو یہ بات ہے، اس میں لگنا کمال کی بات نہیں ہے، جمنا کمال کی بات ہے۔ لگیں گے بہت۔ آج اگر کارگزاری دیکھی جائے، 4 ماہ لگائے ہوئے کتنے ہیں؟ 5 ماہ بیرون لگائے ہوئے کتنے ہیں؟ اور متحرک غیر متحرک کا اگر حساب لیا جائے تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ متحرک سے غیر متحرک زیادہ ہے۔
ایک بڑا عملہ اس محنت سے بیٹھ گیا، ایک بڑا عملہ اس محنت سے گزر گیا۔ اسی لیے لگنا کمال کی بات نہیں ہے، جمنا کمال کی بات ہے۔ اس محنت میں ہم جم جائیں۔ اسی لیے اس محنت کی استقامت کیا ہے؟ اس محنت کی استقامت یہ ہے، اگر اسی میں لگے ہیں تو اسی میں مرے، اسی میں لگے ہیں تو اسی میں مرے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بصیرت والے ان گھاٹیوں سے پار ہوں گے، جن کو بصیرت نہیں ہے اس محنت پر وہ ان گھاٹیوں میں اٹک جائیں۔ اور بصیرت کہتے تھے دو قسم کی بصیرت، ایک تو اس محنت سے اللہ تعالیٰ میری اصلاح کرے گا، ورنہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ محنت سے اب دوسروں کی اصلاح ہو رہی، تیری اصلاح کا کیا؟ تیری اصلاح کس سے ہوگی؟ جب نئے ہوتے ہیں تو کام کو اپنے لیے سمجھتے ہیں، اور جب پرانے ہوتے ہیں تو محنت کو دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ شروع سے لے کر موت تک اس کام میں نیت اپنے ذات کی ہے۔ کیا کرو؟ جس دن نیت دوسروں کی ہوگی اللہ تعالیٰ ایمان اعمال کے ترقی کے دروازے بند کرے گا۔ ایمان اعمال کی حقیقت کھلوانے کا کام ہے، دل پر ایمان عمل کی حقیقت کھل جائے تو جس دن نیت دوسروں کی آئیں گی نا، اللہ تعالیٰ اسی دن تنزلی کا دروازہ کھول دے گا، یہ بجائے اوپر جانے کے پھر نیچے آئے گا۔ اس لیے ہماری اپنی نیت شروع سے لے کر آخر تک یہ رہے کہ یہ کام میں میری ذات کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے لیے کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں ہے، میرے لیے کر رہا ہوں۔ ایک بصیرت تو یہ ہے، اس کام سے میری اصلاح ہوگی۔ دوسری بصیرت یہ ہے کہ اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سوئی سے لے کر جنت میں جانے تک کا میرا مسئلہ حل کرے گا۔ یہ اس محنت سے میرا سوئی سے لے کر جنت میں جانے تک کا مسئلہ اللہ حل کرے، اسی محنت سے کرے، اسی محنت سے بصیرت آنی چاہیے اس محنت پر۔ تو اس پر ہم شکر ادا کریں۔ سب میں پہلی بات ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، زبانی نہیں، عمل سے بھی۔ عمل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں کہ پیر پر ورم آ گیا، پیر پر ورم آ گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اگلے پچھلے گناہ ہو بھی تو اللہ نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور آپ ایسی اتنی لمبی نماز کہ پیر پر ورم آ جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خلاصے کی بات ہے عائشہ پھر کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی شکر ہے، دعوت کے چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی شکر ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بتایا کرتے تھے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ زمانہ جبکہ چھوٹی بنگلے والی مسجد ہے، آج کا مرکز اتنا بڑا نہیں ہے، اور فارغ ہونے کے لیے وہ پرانے زمانے کے بیت الخلا، پرانے زمانے کے وہ ہمارے اس میں جو ضعیف لوگ بیٹھے ہیں جن کی عمر 60 سال کے اوپر ہوگی، وہ جانتے ہیں پرانے زمانے کے بیت الخلا کیسے تھے۔ آج کے زمانے کے نہیں تھے، بلکہ سیدھے سادے، اور وہ نیچے گٹی رہتی تھی۔ ایسے کچھ بیت الخلا مرکز نظام الدین میں، وہ بھی شہری جماعتوں کے لیے، جو جماعتیں شہر کی آتی تھی، لکھنؤ کی، دہلی کی، بمبئی کی،
शहर से आने वाली जमातों को इस्तेमाल करने के लिए बने थे, वरना आम तौर से मेवात के लोग रहते थे, आगे पीछे पूरा जंगल था, मैदान था, वो मैदान में फारिग होने के लिए जाते थे देहाती लोग, और कभी शहरी जमात आई तो उन्होंने उसको इस्तेमाल कर दिया उस बैतुल खला को। मौलाना पे हम कहते थे कि जब वो नीचे की बुट्टियां भर जाती तो हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह आधी रात उठते थे, आधी रात, और वो गिलाजत से भरी हुई बुट्टी उठाकर उसको जहां फेंकने की जगह है वहां फेंक कर आते थे, फिर गुस्ल वुजू करते, 2 रकात सलातुल शुक्र की नमाज पढ़ते और अल्लाह से कहते, ए अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है, तूने तेरे रास्ते में चलने वाले बंदों की गिलाजत को फेंकने की मुझे तौफीक दे दी। ये बात है। रोजाना सलातुल शुक्र की नमाज पढ़नी चाहिए कि अल्लाह तूने ऐसे ऊंचे काम के साथ हमारी निस्बत जोड़ दी है जिसका महल नहीं है, तो ऐसा ऊंचा काम हमसे ले रहा है, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। दूसरी बात है, इस मेहनत के मकसद पर हमारी निगाह हो। हमारा इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयानात में है, काम करने वालों पर एक खतरा यह आएगा कि लोग तरीके को मकसद का दर्जा देंगे, लोग तरीके को मकसद का दर्जा दे। हालांकि इसमें तरीके कार अलग है, मकसद कार अलग है, इस मेहनत का तरीका अलग है और इस मेहनत का मकसद अलग है। तरीका मकसद तक पहुंचने के लिए है, तरीके का भी सही होना जरूरी है, क्योंकि जब तक तरीका सही नहीं होगा आदमी मकसद तक नहीं पहुंचेगा। मौलाना सईद खां मक्की साहब के मकातिब में है कि चावल भी सही उसूल से पकते हैं, चावल के पकाने की तरतीब बिगड़ गई, चावल पकेंगे? कितने चावल पकाने हैं, बहुत पानी डाल दिया और पका रहे, पकेंगे? खिचड़ी हो, और बिल्कुल कम पानी डाल दिया, जल जाए, अच्छे हो। जब आंच बढ़ानी है उस वक्त बढ़ानी है, जब कम करना है उस वक्त कम करनी है। उसको भी अगर उसूल के साथ पकाएंगे तो चावल उसूल के साथ पकेंगे। हमारी मेहनत सही तरीके के साथ अगर होगी, अल्लाह इस मेहनत के मकसद तक पहुंचाएगा। और अगर हमारी मेहनत अपने मर्जी के मुताबिक होगी, मेहनत में तो लगा हूं लेकिन अपने मर्जी के मुताबिक लगाऊं, जी में आया मशवरे में बैठूं, जी में नहीं आया छोड़ दो, जी में आया मस्जिद के तालीम में रहूं, जी नहीं आ रहा तो तालीम में से उठकर चला जाऊं, जी में आया गश्त करूं, नहीं है तो गश्त छोड़ दो। ये महीने में 3 दिन लगाए तो फिर 6 महीने 3 दिन नहीं। ये साल का खुरूज हुआ तो फिर 2-4 साल के बाद खुरूज है। इसीलिए निजामुद्दीन के बुजुर्ग ने फरमाया, पाबंदी तब्दीली लाएगी। तब्दीली किससे आएगी? मेहनत के पाबंदी से आएगी। आधी तबलीग सत्यानाश करेगी, आधी तबलीग सत्यानाश करेगी, आधी तबलीग से आधा तीतर आधा भटेर बनेगा। और अगर मेहनत को पाबंदी से कर रहा है उसूल के, इसीलिए देखो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अपने बयान में कि मेरी मेहनत अगर पाबंदी के साथ और सही उसूल के साथ होने लगेगी, अल्लाह पहला जमाना लाएगा। कौन सा जमाना? इसका जमाना, साहबा का जमाना। कब आएगा? 2 बातें लगाई। अगर मेरी मेहनत पाबंदी के साथ होने लगेगी और उसूल के साथ होने लगेगी तो अल्लाह ताला पहला जमाना लाएगा, सहाबा का जमाना अल्लाह लाएगा। सहाबा जैसे लोग तैयार होंगे, सहाबा जैसे नमूने तैयार हो। मेहनत का मकसद यही है ना,
قسم کھا کر آپ نے کہا، قسم کھا کر، واللہ ثم واللہ ثم واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں میری محنت سے نہ ملک چاہتا ہوں نہ مال چاہتا ہوں، بلکہ میں میری محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے موقع پر امت کو جس ایمان اعمال کے سطح پر چھوڑا تھا، پھر سے امت کا ایک ایک فرد وہاں تک پہنچے۔ محنت کا مقصد ہے زندگی صحابہ کی زندگی سے میل کھائے، اعمال صحابہ کیا، ہمیں صحابی بننے کی محنت نہیں ہے، صحابہ کے جیسے بننے کی محنت ہے۔ کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ حضرت کریم بھائی بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ معراج کے موقع پر، شب معراج کے موقع پر پہلی منزل آپ کی مسجد اقصی بیت المقدس، حضرت جبریل آپ کو لے کر کہا کہ مکہ سے پہلے بیت المقدس میں آئے، آسمان پر جانے کے پہلے بیت المقدس، اور وہاں سارے انبیاء موجود تھے، بیت المقدس میں سارے انبیاء موجود، اور وہاں نماز ہوئی، اور نماز کے امام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے سارے انبیاء مقتدی، گویا سارے انبیاء، آپ کہتے تھے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے انبیاء کو دکھایا، سارے انبیاء کو، اور اشارتاً بتایا، اشارتاً، کوئی یہ نہیں، اشارتاً کہ دیکھو ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، ان کو دیکھو، محنت کر کے آپ کو ایسے لوگ بنا دیں، محنت کر کے۔ اور پھر حجۃ الوداع میں کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ کم ہو گئے۔ آخری حج، پہلا حج، آخری حج، 1.25 لاکھ صحابہ، اشارتاً دکھایا کہ دیکھو ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، جیسے وہ تھے ایسے یہ۔ اس محنت کے راستے سے بت پرستوں کی اولاد کو قلیل مدت میں، 23 سال کی مدت میں کہا کہ ایسے بنایا، ایسے نبی تو نہیں بنے اور نبی کے درجے تک نہیں جا سکتے، کوئی صحابی چاہے نبی سے کتنا کام آگے کرے لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا اور نبوت کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا، لیکن نبیوں کے جیسے اعمال، نبیوں کا جیسے یقین، نبیوں کی جیسی عبادت، کہا کہ اخلاق، معاملات، معاشرت ایسے بنے، ایسے کہ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پر بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے، اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے، اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ میں راستہ بھی نظر نہیں آ رہا، اور اللہ کے بھروسے پر 7,000 کے لشکر کو دریا پر ڈال دیا، راستہ نظر آ رہا۔ یہ بات وہ یقین اور عبادت، اخلاق، معاملات، معاشرت، زندگی تبدیل ہوئی اس محنت کے راستے سے۔ 23 سالہ کی محنت میں ایسے نمونے تیار ہوئے، ایسے پاکیزہ لوگ، ایسے تقوی والے، پاکیزہ لوگ، تقوی والے، وہی مقصود ہے۔ اس محنت سے مقصود کیا ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے، آپ نے فرمایا دیکھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بننا شروع کرو، جتنا بننا ہے اتنا بن جائے گا، جو بننے سے انکار کرے گا اور جو بننے میں رکاوٹیں پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا توڑے گا جیسے انڈے کا چھلکا۔ حضرت کے بیانات پڑھنا چاہیے اور حضرت کی باتیں مذاکرے میں آنی چاہیے، اسی لیے ہمارے حضرت کہتے ہیں نا جی کہ ہمارے
ایسے کام کرنے والے اگر حضرت کے بیانات کا مطالعہ کیے بغیر اگر بیان کریں گے تو خیانت کر رہے ہیں. جو سنت کے طریقے پر بننے سے انکار کرے گا اور جو رکاوٹیں لائے گا اللہ اس کو ایسا توڑے گا جیسے انڈے کا چھلکا توڑا جائے. پھر آگے آپ نے کہا اس دنیا میں پاکیزہ انسانوں کا ماحول نہیں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے پہلے اس دنیا میں پاکیزہ انسانوں کا ماحول نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے روم اور فارس کے باطل کے طاقتوں کے مکڑی کے جالے لگائے تھے. اللہ کی نگاہ میں باطل کی طاقتیں کیا ہے؟ آج ہم ڈرتے ہیں, ہم حکومت سے ڈر رہے ہیں, ہم ان کی اسکیموں سے ڈر رہے ہیں. عام مسلمانوں کا خیال ہے اقتدار بدلے گا تو حالات بدلیں گے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. حالات کے بدلنے کے لیے اعمال کا بدلنا ضروری ہے. حالات اعمال کے بدلے بغیر نہیں بدلیں گے. یہ سارے مکڑی کے جالے ہیں اللہ کی نگاہ میں. اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت, کسی کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ میں. یہ لوگ زمین پر اسکیم بنائیں گے, اللہ آسمان پر بنائے گا. زمین پر اسکیمیں بنائیں. قریش مکہ نے زمین پر اسکیم بنائی کہ آج رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے, آج رات کام تمام کر دیں گے. اسکیم بنی, سارے قبیلے کے ایک ایک آدمی سرداروں کو جمع کر دیا تاکہ سب کا حصہ لگ جائے, بعد میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو. اسکیم بنائی زمین پر اسکیم بنائی قریش نے. سب نے محاصرہ کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کہ آج رات کام تمام کر دیں گے, لیکن اللہ نے آسمان پر اسکیم بنائی. اللہ نے آسمان سب کو سلایا, اور مٹی ڈالتے ہوئے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے کس کی اسکیم چلی؟ زمین والوں, اللہ کی اسکیم چلی. صبح دیکھا تو آپ چلے گئے, آپ کے بجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہیں اور وہ ایسی اطمینان کی نیند, سکون کی نیند. بعد میں جب کسی نے پوچھا آپ کی سکون کی رات کون سی گزری, اطمینان کی رات آپ کی کون سی گزری, تو وہ رات جس رات اللہ کے نبی ہجرت کر کے گئے, اللہ کے دشمنوں نے محاصرہ کر دیا تھا, سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے تھے علی صبح ہونے تک آرام کرنا, صبح یہ لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا, پھر مجھے آ کر مل لینا. نبی کی بات پر یقین تھا. آج ہمارے دل میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سے بھی ہوگا, دعا سے بھی ہوگا, عمل سے بھی ہوگا, نماز سے بھی ہوگا. دل میں وساوس ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے اور آپ کے غلام ابو فہیرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دونوں کے پیچھے بکریوں کا ریوڑ چلایا تاکہ دونوں کے قدموں کے نشان مٹ جائے. کیونکہ نجومی لوگ ایسے تھے زمانے میں, نجومی جو ہوتے نا, نجومی اللہ تعالیٰ معاف کرے. نجومیوں کو پوچھتے ہم, ان کے دروازے پر جاتے ہیں,
وہ زمانے کے نجوم میں ایسے تھا کہ بکریوں کا ریوڑ چلا کر سارے قدموں کے نشان مٹا دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی نجومیوں نے وہاں تک لے کر گئے جس غار میں دونوں اندر چھپ گئے تھے۔ لیکن جیسے غار میں گئے اللہ نے اسکیم چلائی آسمان پر، اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ ڈالو اس پر جالا بچھاؤ۔ کتنا کمزور گھر ہے مکڑی کا۔ اللہ جب کام لیے تو آج کام کرنے والوں سے حسد ہوتا ہے اور حسد کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی ہم سے آگے بڑھے، کوئی ہم سے آگے چلا جائے، دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم سے آگے کیوں جا رہا ہے، یہ ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یہ تو ابھی آیا ہے، یہ تو ابھی آیا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت کہتے ہیں اللہ نے ابابیل سے کام لیا تو ابابیل سے حسد کرو گے، اللہ نے مکڑی سے کام لیا مکڑی سے حسد کریں گے۔ اللہ نے کبوتری کو حکم دیا ڈالو اس پر انڈے، اس پر انڈے ڈالو، اور وہ کہا کہ مکہ والے بالکل غار کے منہ تک آ گئے اور نجومی نے بتا دیا اس کے آگے نشان نہیں ملتے، یہاں تک آنے کے نشان ملتے ہیں، اس کے آگے نشان آپ کے جانے کے نہیں ملتے۔ وہ غار کے کنارے ہو کر کوئی کہہ رہا ہے شاید اس کے اندر ہے، تو کوئی کہہ ارے دیکھتا نہیں کتنا پرانا مکڑی کا جالا ہے اور اس پر کبوتری کے انڈے ہیں، اگر کوئی اس کے اندر جاتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر کہہ رہے یا رسول اللہ دشمن سب کے اوپر ہے، اب کیا؟ آپ نے کہا ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر اسکیم چلاتا ہے، کیا کرو؟ تو آپ نے کہا آپ کے بعثت کے پہلے پاکیزہ انسانوں کا ماحول نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے روم اور فارس، جس طرح آج روس امریکہ ہے اس طرح اس زمانے میں یہ سپر پاور ملک تھے، روم اور فارس جیسا آج ان دو ملکوں کی طاقت ہے اسی طرح وہ زمانے میں ان دو ملکوں کی طاقت تھی۔ تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے روم اور فارس جیسے باطل کے طاقتوں کے مکڑی کے جالے لگائے ہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے محنت کر کے پاکیزہ انسانوں کا ماحول تیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ایک جھاڑو سے ان روم اور فارس کے باطل کی طاقتوں کے مکڑی کے جالوں کو صاف کر دیا، عذاب کے ایک جھاڑو سے۔ آگے آپ نے بیان میں کہا اگر آج بھی پاکیزہ انسانوں کا ماحول بنے گا تو اللہ تعالیٰ ان دو ملکوں کے باطل کی طاقتوں کے جو مکڑی کے جالے لگے ہیں اللہ ان کو اپنے عذاب کے ایک جھاڑو سے صاف کرے گا۔ بشرطے کی پاکیزہ انسانوں کا آپ لوگ صحابہ جیسے لوگ، اللہ نے کیسے بنایا صحابہ کو اور کیسی تقوی والے صحابہ کے اندر سب سے بھی بڑی صفت جو تھی وہ تقوی کی تھی، تقوی۔ صحابہ کے بعد ان سے زیادہ عبادت کرنے والے، دن میں ہزار ہزار رکعت نماز پڑھنے والے، کئی قرآن پڑھنے والے، کئی سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے صحابہ کے بعد تیار ہو گئے، لیکن صحابہ کے جیسا تقوی اور صحابہ کے جیسا دنیا کی بے رغبتی، دنیا کی تقوی سے چھوٹے سے لے کر بڑا تک، چھوٹے سے لے کر بڑا تک، غلام سے لے کر خلیفہ تک، سب کے دل میں تقوی بھرا تھا۔ محنت کا مقصد یہی ہے، یہ محنت یہی چاہ رہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ غلام ہے بکری چرانے والا اور جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، اور کھانے کے موقع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی اعظم
کھانا کھا ہمارے ساتھ دوپہر میں. تو بکری چلانے والا غلام وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایسے گرمی میں روزہ؟ گرمی کی لو چل رہی تھی، رمضان کا روزہ نہیں تھا. ایسے گرمی میں روزہ؟ ہاں میں میرے ایام خالیہ کو اصول کر رہا ہوں، میں میرے ایام خالیہ کو اصول کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بعد میں نیکی کرنے کی قوت باقی نہ رہے، اس لیے میں ابھی نیکی کر رہا ہوں. پھر تو اچھا ایک بکری دے دے، تیرے بکری کے ریوڑ میں سے ہم تجھے پیسے بھی دیں گے، بکری کی قیمت بھی دیں گے اور تجھے گوشت بھی دیں گے، افطار میں تیرے کام آئے گا. تو غلام کہہ رہا ہے نہیں میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا مالی. دل میں تقویٰ ہے. امتحان لیا. ارے مالک سے کہنا بھیڑیا آیا ایک بکری اٹھا کر لے کر گیا. کیا جواب دیا؟ تعلیم میں سنا نا 12، اسی لیے تعلیم کیا ہے؟ ایمانیات میں سے ہے. تعلیم کیا ہے؟ صرف عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. تو پہلے دن کی بات تھی. تعلیم ایمانیات میں سے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم ایمانیات میں سے ہے. تعلیم اللہ کے وعدے کا یقین، اللہ کے وعیدوں کا یقین دل کے اندر آ جائے. اس کے لیے تعلیم میں بھی آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے. مسجد کے تعلیم میں آدھا گھنٹہ، اور ادب کے ساتھ اور جہد کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ. تعلیم تو رسم بن گئی ہے مسجد کی. عشاء کی نماز میں مشورے سے مسجد بھری ہے، اور فجر کی نماز میں اور تعلیم میں اس نے کہا کہ مالک سے تو کہہ دوں گا بھیڑیا آیا بکری اٹھا کر لے. مگر فین اللہ سے کیا کہوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے تنہائی میں ڈرنے کا نام تقویٰ ہے. مزے لے کر کہتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بکری چلانے والا کہتا ہے فعین اللہ، فعین اللہ، اللہ کی آنکھ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ غلام ہے. ہر آدمی ایسا بنا ہے، ہر آدمی تقوی والا، تقوی والا، اخلاق والا، معاشرے والا، عبادت والا. گورنر بیچتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملکوں کے گورنر بیچتے تھے. کیسے تھے؟ کیا تقویٰ تھا ان کا اور کیا زندگی کے عمل تھے؟ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمس کا عامر بنایا. ہمس کا. کچھ دن کے بعد ہمس کے لوگ آئے اور امیر المومنین سے اپنے امیر کی شکایت کی، اپنے امیر کی شکایت کی. کہا ہمارا امیر ایک تو صبح میں عدالت میں بہت دیر سے آتے ہیں، اور رات کو جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں رات کو ہماری بات نہیں سنتے، دروازہ نہیں کھولتے. مہینے میں ایک دن تعطیل کرتے ہیں، مہینے میں ایک دن چھٹی لیتے ہیں. کبھی کبھی ایسی بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اچانک ایک دم گشی طاری ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید ابن عامر کو بلایا، دونوں فریقین کو سامنے کر دیا، شکایت کرنے والوں کو اور حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور کہا بولو تمہاری شکایتیں کیا ہے؟ کہا کہ پہلی شکایت ہے کہ عدالت میں صبح بہت دیر سے آتے ہیں، جلدی وقت پر نہیں آتے. حضرت عمر نے کہا جواب دو. کہا میں میری بیوی دو ہے، میرا کوئی خادم نہیں، میرا کوئی غلام نہیں، میرا کوئی نوکر. کون ہے؟ ملک کے گورنر ہے.
मुल्क के गवर्नर है, जैसा आज एक सूबे का सीएम। मेरे पास कोई खादिम नहीं, मैं घर को झाड़ू लगाता हूँ, सुबह मेरी बीवी आटा गूंथती है, मैं रोटी बनाता हूँ, सुबह मैं मेरे बीवी के काम में उसकी मदद करता हूँ, सारे काम होने के बाद फिर मैं अदालत में आता हूँ। लोगों से दूसरी शिकायत क्या है? रात को हमारी बात सुनते नहीं, जब जाते हैं दरवाजा नहीं खोलते, हमारी बात रात को सुनते नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जवाब दो। कहा, मैंने तकसीम कर दिया है, दिन मखलूक का, रात खालिक का। दिन मखलूक, रात खालिक की। दिन को मखलूक का काम करता हूं, रात को खालिक के सामने खड़े होता हूं। इसीलिए काम करने वाले तहज्जुद को अपने पर फर्ज समझे। सहाबा पर 1 साल तहज्जुद फर्ज थी। मेहनत करने वाले, मशवरे में बैठने वाले, मुलाकात के जमात के जिम्मेदार, मुलाकात के जमात के साथी अपने पर तहज्जुद लाजिम पकड़े। और रात को उठकर जब अल्लाह को मनवाएंगे नहीं, काम क्या होगा? बोलो। दिन भर की हुई मेहनत की रात को नफी नहीं करेंगे और अल्लाह के सामने हालात नहीं सुनाएंगे, ऐसे काम होगा। तकसीम कर दिया है, दिन मखलूक का, रात खाली। अब तीसरी शिकायत क्या है? महीने में 1 दिन तातील करते हैं, आते नहीं, छुट्टी लेते हैं। कहा, जवाब दो, जवाब दो। कहा, मेरे पास 1 जोड़ा है, मेरे पास 1 जोड़ा। मैं महीने में 1 दिन उसको धोता हूं, उसके सूखने में देर होती है। 1 जोड़ा है। तो मैं 1 दिन महीने में तातील करता हूं, मेरे जोड़े के सूखने की वजह से 1 दिन मैं नहीं जाता। फिर कहा, और क्या है? कहा, अचानक इन पर कोई गशी तारी होती है, एकदम ऐसे बेहोश हो जाते हैं। कहा, क्या बात है? कहा, मक्का में कुरैश ने जब हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था, चारों तरफ से तीर मारे थे, जिस्म को छलनी कर दिया था। मैं उस वक्त वहां मौजूद था। जब वो माजरा मुझे याद आता है तो मुझ पर गशी तारी होती है। ऐसे पाकीज़ा लोग थे, ऐसे पाकीज़ा लोग। नक़्ल व हरकत का नाम सिर्फ दावत नहीं है, सिर्फ चलने फिरने का नाम तबलीग नहीं है। नमूने बनने हैं, नमूने। अमली दावत पेश करनी है, अमली दावत, कौली दावत नहीं है। लोग हमारे बयानों से मुतासिर होकर अमल के मैदान में नहीं आएंगे, लोग हमारे अमल से मुतासिर होकर अमल के मैदान में आएंगे। ये बात है। वहां सईद खां मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह के मकासिद के अंदर है कि लोग तुम्हारे बयानों से मुतासिर होकर अमल के मैदान में नहीं आएंगे, लोग तुम्हारे अमल से मुतासिर होकर अमल के मैदान में आएंगे। अमली दावत है, कौली दावत। साहबा की दावत अमली दावत थी। जाकर बड़े बड़े बयानात नहीं किए, बड़े बड़े मजमे जमा नहीं किए। जिन मुल्क में गए उस मुल्क की जुबान भी नहीं जानते थे और जाकर बड़ी बड़ी तकरीरें नहीं की। हदीस की कोई किताब भी नहीं थी। कुरान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में जमा तो हो गया था, लेकिन ये नहीं उसकी कापियां बनी और सब तरफ फैल गई, सब तरफ चली गई। कोई प्रेस थी, कुछ था, क्या था, एक जगह तो जमा हो गया था। साहबा की जिंदगी कुरान थी, साहबा की जिंदगी हदीस थी, साहबा की जिंदगी से सुन्नत समझ में आती थी।
صحابہ کی زندگی سے اللہ کا حکم سمجھ میں آتا تھا. لوگوں سے کہتے دیکھو ہم کون, ہمارے شکل کو, صورت کو, ہماری سیرت کو, اوپر سے نیچے ہمیں دیکھو, اور دعوت دیتے تھے جیسے ہم ہیں ایسے بنو. آج کوئی ہے یہ کہہ سکے؟ کئی عبادت ہے تو اخلاق میں فیل ہے, کئی اخلاق ہے تو معاملات میں فیل ہے, کئی معاشرے میں فیل ہے, یقین میں فیل ہے. کیا کہہ سکتے ہم کہ ہمارے جیسے بنو؟ تو محنت اسی بات کی ہے صحابہ جیسے بننے کی, تقوی والے, رونے والے, بلبلانے والے, گڑ گڑانے والے. اسی لیے ہے نا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں ایک ساتھی نے آ کر کہا اگر آج ہم دنیا میں زندہ ہوتے تو تم کو دکھاتے کیسی محنت کی جاتی ہے, تم کو دکھاتے ایسی محنت. صحابہ کے مرد بھی ایسے, صحابہ کی عورتیں بھی ایسی, مرد بھی ایسے, عورتیں بھی ایسی. یہ نہیں مرد تبلیغ میں ہے اور عورتیں آزاد ہیں, یہ لگام ہے. وہ عورتوں کا بھی یہ حال تھا, وہ مستورات کا بھی یہ حال تھا, اور ان کے تقوی کا اثر کئی آگے نسلوں تک چلتا تھا. اب عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت کر رہے, رات میں اندھیرے میں گشت کر رہے, ایک گھر سے آواز آئی, ایک ماں اپنے بیٹی سے کہہ رہی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے, دودھ میں پانی ملا. تو بیٹی نے کہا نہیں امی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے, دودھ میں پانی ملانے کو منع کیا ہے. تو ماں کہہ رہی امتحان کے طور پر بیٹی اس رات کو اندھیرے میں حضرت عمر کہاں دیکھ رہے, ان کو کیا خبر, حالانکہ باہر سے سن رہے. تو بیٹی نے جواب دیا امی حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے, حضرت عمر کا خدا تو دیکھ رہا. اسی لیے کہا مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑنا یہ گناہ کرنے سے زیادہ بدتر ہے. پردے میں ایک آدمی گناہ کر رہا ہے, پردہ ہل گیا اور لگا باہر کوئی آیا ہے, تو اس نے گناہ کو چھوڑ دیا, تو مخلوق کے ڈر سے اس نے گناہ چھوڑا, تو یہ گناہ کرنے سے بھی وہ بدتر ہے. رات کے اندھیرے میں کہہ رہی اپنے اماں سے اگر عمر نہیں, عمر کا خدا تو دیکھ رہا. بڑا جواب پسند آیا, گھر پر نشان لگایا, گھر پر نشان لگایا. گھر آئے, صبح ہوئی, اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں سے کہا دیکھو میری عمر تو ہو گئی, میں اس سے شادی نہیں کر سکتا, لیکن تم میں سے کوئی ایک تیار ہو جاؤ جو اس سے نکاح کرے. ایک تیار ہو جاؤ. اپنے بیٹے کو تیار کیا اور اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیا. اس کے تقوی کے ایک جملے نے اس کو امیر المومنین کی بہو بنایا. اس کے تقوی کے ایک جملے نے. اس لیے اللہ کہہ رہا قرآن میں تم تقوی اختیار کرو, ہم تمہارے لیے ہر ذکر سے راستہ نکالیں گے اور تم کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی. اور یہ عام خیال ہے جھوٹ بولے بغیر ملے گا نہیں, دھوکہ دیے بغیر ملے گا نہیں. تقوی کے ایک جملے میں وہ لڑکی امیر المومنین کی بہو بنی. پھر اس کو ایک بیٹی پیدا ہوئی, عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی, اور وہ شاہی خاندان بنی امیہ میں اس کا نکاح ہو گیا حضرت عبدالعزیز کے ساتھ, جو عبد الملک ابن مروان کا بھائی ہے, عبدالعزیز کے ساتھ. اور اس لڑکی کو ایک بیٹا پیدا ہوا جو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی کا بیٹا. اس کہا کہ وہ نانی کا تقوی,
وہ نانی کا تقوی، اس نواسے کے اندر کیا اثر ہے؟ عورتوں کا تقوی کا اثر، عورتوں کے عمل کا اثر. اسی لیے کہتے ہیں نا، مرد کی محنت فرد کے حد تک دین آئے گا، اور مستورات کی محنت سے پورے گھر میں دین آئے گا. مستورات کی محنت سے بچوں میں دین آئے گا، کیونکہ ماں کا اثر بچے پر آئے گا. ماں کا اثر بچوں پر آئے گا. جیسی ماں بنے گی ویسے بچے بنیں گے، جیسی ماں ہوں گی ایسے. ہم نے تو مستورات کے کام کو تو نظر اندازی کر دیا، نظر اندازی کر دیا. حالانکہ جتنے پرانے اس مجمع میں بیٹھے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر تیسرے مہینے میں اپنی مستورات کی 3 دن کی جماعت بنائے. ہر تیسرے مہینے میں وہ سال کا عشرہ لگائے، 1 سال میں عشرہ لگائے، 3 سال میں وہ چلہ لگائے، 2 چلے کے بعد وہ بیرون جائے. تقاضا آیا ابھی آئے، اور تقاضا ہے جماعت کا، لے کر چلنے والا کوئی نہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں. اگر وہ اس مہینے میں 3 دن مستورات میں لگا کر آیا ہے اور اگلے مہینے میں تقاضا ہے، جماعت تیار ہے، کوئی لے کر جانے والا نہیں، تو اگلے مہینے میں بھی جا سکتا ہے. لیکن دوستو بزرگوں، کہاں کی نظر انداز ہے مستورات کے کام. حالانکہ اس سے بنے گا پورا گھر دیندار ہوگا. ماں کا اثر بچے پر آئے گا. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے، حضرت شیخ کی پوری زندگی ہے آپ بیتی، اس میں لکھا ہے ایک دن حضرت نے اپنے بیٹیوں سے کہا، جو بڑی ہوئی تھی، شادیاں ہوئی تھی، بچے ہوئے تھے، ان اپنے بیٹیوں سے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹیوں سے کہا ایک دن، دیکھو بیٹیوں، تم جب چھوٹی تھی، تم جب بچیاں تھی، اور تم گھر کے باہر جب کھیلنے جاتی تھی، اور اگر کہیں سے ڈھول کی بجانے کی آواز آتی تھی تو تم میں سے کوئی بڑی اپنے کان میں انگلی ڈالتی اور چھوٹیوں سے کہتی، دیکھو دیکھو شیطان بول رہا ہے، چلو گھر میں، چلو گھر میں، چلو گھر میں، شیطان بول رہا ہے، اندر چلو. آج تو شیطان ہمارے گھر میں موجود ہے. آج بچہ رونے کے بعد کیا ہاتھ میں دیتے؟ اوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. بچہ رونے لگا کیا ہاتھ میں دیں گے؟ دیں گے نا. بیٹا زہر، پھر بعد میں روئیں گے، بعد میں روئیں گے. جیسا آج کچھ لوگ رو رہے ہیں. وہاں ایک بار پرانوں کا اجتماع تھا کلیان میں پرانوں کا، مہاراشٹر کے پرانوں کا اجتماع تھا. مقامی کام کی بات چل رہی تھی. جن کے ذمے مستورات کا کام تھا وہ کام کو بول رہے تھے، اور بولتے بولتے ایک بات انہوں نے بولی مہاراشٹر کے پرانوں کے سامنے. کہا ہم پرانے ذمہ دار پورے ضلعوں کا سفر کر رہے تھے، بولو، اور آخری ضلع جہاں ہمارا تھا ہم اس ضلع میں گئے اور وہاں جوڑ ہوا. بعد میں ہم جب ایک جگہ بیٹھے تھے تو مقامی ایک ذمہ دار نے اپنا بچہ لے کر آیا اور اس بچے سے اس نے کہا، بیٹا ان کے سامنے 6 صفات بیان کر. 6 صفات کو وہ چھوٹا بچہ بغیر مرعوب ہوتے، بغیر ڈرتے، اس نے ان سارے ذمہ داروں کے سامنے 6 صفات کو، جیسا بڑا کوئی بیان کرتا ہے اسی انداز میں اس نے بیان کیا. پھر کہا بیٹا دعا کر. تو اس نے ایسی دعا کر دی جیسا کوئی بڑا آدمی دعا مانگتا ہے. وہ جو سمجھا رہے تھے مستورات کے کام کو، انہوں نے کہا بعد میں اس ذمہ دار کو ذرا الگ لیا، وہاں کے اس ذمہ دار کو میں نے الگ لیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تیرا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تیرا بچہ ایسا بغیر مرعوب ہے اتنے بڑے لوگوں کے سامنے
اس نے صفات کو بیان کیا, دعا کی, تیرا کیا عمل ہے؟ تو اس نے کہا بس میں نے میرے اس بچے کو 2 باتوں سے بچایا, 2 باتوں سے بچایا. پہلی بات تو میں نے اس کو کبھی سنت کے خلاف لباس نہیں پہنایا. اور جاتے ہیں گھروں میں ذمہ داروں کے بچے آتے ہیں باہر, ان سے کپڑے پہن کر آتے ہیں, دنیا سے کہتے ہیں سنت سے ہوتا ہے, سنت سے ہوتا ہے, سنت سے ہوتا ہے, اور اپنے گھر سے سنت کو نکال. بچہ ہے, بڑا ہو کے پہلے جہاں دودھ پیتے بچے کو تعلیم کے حلقے میں بٹھائیں گے, دودھ پیتے بچے کو تعلیم کے حلقے میں بٹھائیں گے, کوئی سننے کا شعور نہیں ہے, کوئی عمل کی بات نہیں ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, لیکن اس کو بھی تعلیم کے حلقے میں بٹھائیں گے, اور جو فرشتے آئیں گے اس کا نور اس کے سینے میں داخل ہوگا, اس کا نور اس کے دل میں داخل ہوگا, اور وہ نور اس کا اثر کرے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ تعلیم کے حلقے میں بچوں کو لے کر بھی بیٹھو تاکہ ان کے دل میں اس کا اثر آئے گا. تو جہاں تعلیم کے حلقے سے اور حدیث سے نور سینے میں آتا ہے, تو کیا ظلمت کے کپڑے پہنانے سے ظلمت کا یہ نہیں آئے گا؟ عملی دعوت ہے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں بولتے تھے, ارے دعوت کے کام کرنے والوں کے بچوں کو دیکھ کر لوگوں نے سمجھنا چاہیے تبلیغ والوں کے بچے ہیں, سمجھنا چاہیے یہ تبلیغ والوں کے بچے ہیں. ایک کام تو میں نے کیا, اس کو کبھی سنت کے خلاف کپڑے نہیں پہنا. دوسرا کام میں نے کر دیا کہ کبھی اس کے کان میں نے سنگیت نہیں پڑنے دیا, کبھی سنگیت اس کو سننے نہیں دیا. دیکھو کتنی خرافات ہے گھر میں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم مسجدوں میں اور اجتماعی اعمال میں اپنے موبائل کو سوئچ آف کرو, اور جماعت میں بغیر موبائل کو لے کر جاؤ. جماعتوں میں عادت لگے گی, عادت لگے گی. ورنہ لوگ آج ایسے بچوں کو جماعت میں جوڑنے کے لیے لا رہے ہمارے وہاں, کہاں کہ ذرا اس کو لے کر جاؤ, 24 گھنٹے موبائل لے کر بیٹھتا ہے, ذرا اس کو جماعت میں لے کر جاؤ. ہمارا شیخ الحدیث صاحب نے اپنے بچوں سے کہا, جب تمہارے کان پر آواز پڑتی تھی تو تم سے بڑی کان میں انگلیاں ڈالتی تھی اور اوروں سے کہتی کہ چلو 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 شیطان بول رہا ہے, شیطان بول رہا ہے, اپنے گھر میں چلو. لیکن تم بڑی ہو گئی, تمہاری شادیاں ہوئی, تم کو بچیاں پیدا ہوئی, ان کے اندر وہ اثر نہیں رہا, تمہاری بچوں میں یہ اثر نہیں رہا, اور وجہ بتائی کہ تمہارا عمل تمہارے ماں کی وجہ سے تھا, تمہارے بچوں کا عمل تمہاری وجہ سے ہے. وہ تقویٰ حضرت عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی سے پہچانا گیا, حالانکہ صحابی نہیں ہے, تابعی ہے, صحابی نہیں ہے, لیکن جن کو عمر ثانی سے پہچانا گیا کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی, بالکل اسی طرز پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سوا دو سال کی خلافت کی. پہلے کے بادشاہ کے وقت مدینے کے گورنر تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, مدینے کے گورنر. ایک رات سوئے, خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آ کر کہا, دیکھو لوگ تمہیں خلیفہ بنائیں گے, اور پھر دونوں طرف اشارہ کیا, ابو بکر صدیق اور حضرت عمر, ان دونوں کی طرف اشارہ کیا, اور کہا جب لوگ تمہیں خلیفہ بنائیں گے ان دونوں کی جیسی خلافت کرنا. اور خلافت کے ملنے کے پہلے زندگی آرام کی تھی, اچھا لباس, اچھی خوشبو, کہیں سے گزر جائے تو لوگ پہچانے کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں.
لیکن جب سلیمان ابن عبد الملک کا انتقال کا زمانہ قریب آیا اور اس کے وزیر نے اس کو مشورہ دیا، دیکھ تیرا بیٹا جس کے قابل نہیں ہے کہ خلیفہ بادشاہ بنے، اس سے بہتر ہے کہ تو وصیت نامہ لکھ اور عمر ابن عبدالعزیز کا نام لکھ کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، اور وصیت نامہ بند کر دے اور سب پر بیعت لے، سب کی بیعت لے۔ اس نے وصیت نامہ لکھا سلیمان ابن عبد الملک نے، اور کہا کہ سب کی بیعت لی، یہ بھی آئے عمر ابن عبدالعزیز، لیکن یہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر میرا نام ہے تو میں بیعت نہیں کروں گا۔ امارت کو، خلافت کو، عہدے کو لوگ پسند، ہمارا نمبر لگتے ہیں، نمبر لگاتے ہیں، یہ کب جائیں گے، ہم کب بنیں گے۔ آخر بیعت کیا، سلیمان کا انتقال ہوا، جنازہ قبرستان میں گیا، جنازہ قبرستان میں گیا، اس کے ہاتھ ہلنے لگا، سلیمان کا ہاتھ ہلنے لگا۔ اس کے بیٹے نے کہا ابا زندے ہے، ہاتھ ہل رہا ہے، چلو جلدی لے کر چلو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جلدی قبر میں اتارو، جلدی دفن کرو، عذاب نے اس کو اوپر ہی پکڑ لیا ہے۔ اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں عذاب نے اس کو اوپر ہی پکڑ لیا، اور اس کے دفن کے بعد جب وصیت نامہ کھولا اور پڑھا کہ آج کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہوں گے، تو ساری باتیں بدل گئی، ساری حیت بدل گئی۔ قبرستان میں بیٹھے بیٹھے فیصلے کرتے رہے، جو اول کے بادشاہوں نے ظلم سے لوگوں کا مال لیا تھا سب واپس کر دیا، سب واپس دے دیا، اور وہ ساری زندگی گزارنے کی ترتیب بدل گئی۔ ساری خلافت کے ملنے کے بعد پھر گھر آئے، بیوی شہزادی اول کے بادشاہوں کی بہن، بیٹی عبد الملک کی بیٹی، ولید، سلیمان، یزید، ان کی بہن، اور زیورات بہت تھے، مال بہت تھا۔ آ کر بیوی سے کہا دونوں سے ایک پسند کر، یا تو یہ زیورات یا تو میں، دونوں میں سے۔ اس نے کہا بھلا میں اس سے زیادہ پر بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتی، سب نکال کر دیا۔ ایک ماں کی انگوٹھی رہی اس کے ہاتھ انگلی میں، بڑی قیمتی انگوٹھی رہی، آپ نے کہا وہ انگوٹھی بھی نکال کر دے، تو اے میری ماں کی یاد ہے، یہ مجھے ماں نے دی ہے، میری ماں کی یاد آتی، نہیں وہ بھی نکال کر دیتے، وہ بھی انگوٹھی لے کر بیت المال میں جمع کر دی، وہ بھی انگوٹھی لے کر، اور پھر وہ سیدھی سادی زندگی، سیدھا سادہ ایک جوڑا اور سیدھا سادہ کھانا اور سیدھی سادی زندگی۔ ایک دن بیٹی کے گھر گئے اور بیٹی بات کر رہی اور منہ پر ہاتھ لگا کر بات کر رہی، منہ پر ہاتھ لگا کر، تو پوچھا بیٹی سے بیٹی کیا بات ہے، تو منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے بات کر رہی ہے؟ تو بیٹی نے کہا ابا جی آج گھر میں دال کے سوا کچھ نہیں تھا، آج گھر میں دال کے سوا، تو میں نے دال کے ساتھ تھوڑی پیاز کھائی تھی، پیاز کی بدبو آپ کو نہ آ جائے اس لیے میں میرے منہ پر ہاتھ رکھ کے بات۔ اس کی بیٹی بیت المال کے مالک کی بیٹی ہے، خلیفہ کی بیٹی، خلیفہ کا گھر، تو رونے لگے اور رو کر اپنے بیٹی سے کہا بیٹی تیرا باپ تجھ کو اچھے اچھے کھانے کھلاتا اور جہنم میں چلا جاتا، کیا تو اس کو پسند کرتی ہے؟ نہیں۔ تقوی والی زندگی، ان کی بیوی کہتی ہے